السلام علیکم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت والى الجبال کیف نصبت والى الارض کیف سطحت۔ کیا یہ لوگ اونٹوں کو نہیں دیکھتے، انہیں کیسے پیدا کیا گیا اور آسمان کو کیسے بلند کیا اور پہاڑوں کو کیسے گاڑ دیا اور زمین کو کیسے بچھایا گیا۔ دنیا میں آج غالباً 1.4 کروڑ اونٹ موجود ہیں، جن میں اکثریت افریقہ کے ممالک میں پائے جاتے ہیں۔ صومالیہ، سوڈان اور موریتانیہ میں اکثر اونٹ پائے جاتے ہیں۔ ہندوستان میں راجستھان، ہریانہ اور گجرات کے کئی علاقوں میں اونٹ کی تعداد پائی جاتی ہے۔ پاکستان کے اندر اونٹ کی تعداد زیادہ تر سندھ اور بلوچستان کے اندرونی اور ریگستانی علاقوں میں ہے، اسے صحرا کا جہاز بھی کہتے ہیں۔ اونٹ کے دو اقسام ہیں، ایک عربی، دوسرا بختیاری۔ عربی اونٹوں کی ایک کوہان ہوتی ہے، جبکہ بختیاری اونٹوں کی 2 کوہانیں ہوتی ہیں۔ انسانوں نے اونٹوں کو کم سے کم 3000 سال سے سواری کے لیے استعمال کیا ہے۔ اونٹوں کو ریگستان پار کرنے کے لیے بہترین طریقہ اور ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ اونٹ بہت بھاری بوجھ اٹھانے کے قابل بھی ہیں اور ریگستانی علاقوں میں سامان پہنچانے کے لیے اونٹ کو آج بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اونٹ کے علاوہ اونٹ کا دودھ اور اس کا گوشت بھی صحت کے لیے بہت مفید ہے، بلکہ گائے کے دودھ سے بھی بہتر ہوتا ہے اور گائے کے گوشت سے بھی بہتر ہوتا ہے۔ کئی عرب ممالک میں اونٹوں کی دوڑ لگائی جاتی ہے۔ عموماً اونٹوں پہ بچے چڑھائے جاتے ہیں جو کئی دفعہ سخت چوٹیں کھاتے ہیں اور کبھی کبھی وفات بھی پا جاتے ہیں۔ اس وجہ سے کئی عرب ممالک میں اونٹوں کی دوڑ پہ پابندی لگا دی گئی ہے۔ اونٹ کی کوہان کے بارے میں ایک کہانی مشہور ہے کہ اونٹ اس میں خوراک اور پانی ذخیرہ کر لیتا ہے اور پھر صحرا میں سفر کے دوران ہفتوں اسے استعمال کرتا رہتا ہے، اس لیے اسے پانی نہ بھی ملے تو فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اونٹ کی کوہان میں خوراک یا پانی نہیں ہوتا، بلکہ اس میں چربی ہوتی ہے۔ ایک درمیانی سائز کے اونٹ کی کوہان میں تقریباً 36 کلو گرام چربی پائی جاتی ہے۔ صحرا میں سفر کے دوران جب اونٹ کو پانی اور خوراک نہ ملے تو یہ چربی اس کے جسم کو تقویت بخشتی ہے، جس سے وہ کمزور نہیں ہوتا اور اس کی پیاس بجھتی رہتی ہے۔ اونٹ کئی لفظوں اور الفاظوں کے ساتھ جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ ابل یہ واحد اور جمع دونوں معنوں میں اونٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں یہ لفظ 2 جگہ استعمال ہوا ہے، سورہ انعام آیت نمبر 144 اور سورہ غاشیہ آیت نمبر 17 کے اندر۔ بحیرہ، اہل عرب بحیرہ اس جانور یا اونٹنی کو کہتے ہیں جو 5 مرتبہ جن چکی ہو اور آخری بار اس نے نر بچہ جنا ہو۔ اس کا ذکر قرآن کریم کی سورہ مائدہ میں 100 نمبر 3 آیت میں آیا ہے۔ بدن، یہ لفظ بھی قرآن کریم میں ایک ہی مرتبہ سورہ حج کی 36ویں آیت میں آیا ہے۔ عرب میں بدن ایسے اونٹ یا جانور کے لیے استعمال ہوتا ہے جو قربانی کے لیے بیت اللہ لے جائے جاتے ہیں۔ بعیر، عربی میں بعیر ان اونٹوں کے لیے بولا جاتا ہے جو بار برداری کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ لفظ بھی واحد اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 25 اور 72 میں اس کا ذکر آیا ہے۔ جمل، اس کا ذکر عربی زبان میں عموماً اونٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ضرب المثل کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 4 میں یہ لفظ ضرب المثل کے طور پر ہی استعمال ہوا ہے۔ حام، یہ لفظ بھی سورہ مائدہ کی 103 نمبر آیت میں استعمال ہوا ہے۔ اہل عرب حام اس اونٹ کے لیے استعمال کرتے تھے جس کا پوتا سواری دینے کے قابل ہو جاتا یا جس اونٹ کے نطفے سے 10 بچے پیدا ہو جاتے۔ رکاب، اس کا ذکر قرآن کریم کی سورہ حشر آیت نمبر 2 میں استعمال ہوا ہے۔ یہ لفظ ایسے اونٹوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو سواری کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔
साइबा, ये लफ्ज़ ऐसी ऊँटनी के लिए इस्तेमाल होता है जिसने 10 मरतबा बच्चे जने हो और हर बार मादा ही जनी हो। ज़ामिर, ये लफ्ज़ भी सूरह हज की आयत नंबर 2 में इस्तेमाल हुआ है। ज़ामिर अरबी ज़ुबान में कमज़ोर सवारी के जानवर या ऊँट के लिए इस्तेमाल होता है। इशार, कुरान करीम की सूरह तकवीर की आयत नंबर 4 में इस्तेमाल हुआ है। ये लफ्ज़ अरबी में 10 माह की हामला ऊँटनियों के लिए राइज है और जमाही के लिए इस्तेमाल होता है। नाका, इसका जिक्र कुरान करीम में 7 मरतबा मुख्तलिफ सूरतों में हुआ है। सूरह आराफ आयत नंबर 72, सूरह आराफ आयत नंबर 77, सूरह हूद आयत नंबर 64, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 59 और सूरह शुअरा आयत नंबर 21, सूरह कमर आयत नंबर 2 और सूरह शम्स के अंदर भी इसका जिक्र है। हैमा, इसका जिक्र सूरह वाक़िया आयत नंबर 55 में दोज़खियों के पानी पीने की हालत को प्यासे ऊँट से तशबीह के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। हैमा अरबी ज़ुबान में उस ऊँट को कहते हैं जिसको हबाना यानी एक ख़ास बीमारी लाहक हो, जिसका असर ये होता है कि ऊँट पानी पीता ही चला जाता है मगर उसकी प्यास नहीं बुझती। इस बीमारी को इस्तिस्का भी कहते हैं और बयान किया जाता है कि ऊँट जहरीले सांप को, हर तरह के सांप को भी खा लेता है, निगल लेता है और सांप के जहर की वजह से उसे हबाना की बीमारी होती है और पानी पीता ही चला जाता है और कभी कभी उसका असर कई महीनों तक होता है सांप के जहर के लिहाज से। लेकिन ऊँट सांप के जहर से नहीं मरता बल्कि इस बीमारी का शिकार हो जाता है। ऊँट की कोहान भी एक मुनफरिद चीज़ है। दूसरे जानवरों मसलन गाय, भैंस वगैरह में कोहान जिस्म के अगले हिस्से में होती है जबकि उसकी कोहान पीठ के बीच में होती है। सहराओं में गर्म तरीन मौसम में काम करना ऊँट की खास पहचान है। उसके बोझ उठाने की सलाहियत न सिर्फ घोड़े बल्कि हाथी से भी ज़्यादा है। जिस्मानी वज़न के लिहाज से बोझ उठाने की सलाहियत में कोई दूसरा हैवान उसका मुकाबला ही नहीं कर सकता। ऊँट के पूरे जिस्म के मुकाबले में उसकी टांगें काफ़ी पतली और दुबली होती हैं। तमाम खुरदार जानवरों की उंगलियों पर खुरों का खोल चढ़ा हुआ होता है और उनकी उंगलियां नजर नहीं आती। ये उंगलियों की हिफाजत के लिए होते हैं। ये जानवर अपने उन खुरों के बल पर चलते हैं। ऊँट इस मामले में दूसरे जानवरों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसके खुर तो होते हैं मगर उसकी उंगलियों का अगला हिस्सा नाखून की सूरत में खुला होता है। बहुत से जानवर पंजों के बल पर चलते हैं जैसे कुत्ता, बिल्ली वगैरह। ऊँट ना उंगलियों के बल चलता है और ना पंजों के बल, इसलिए उसकी चाल दूसरे जानवरों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। दूसरे चौपाए गाय, भैंस, बकरी वगैरह जब चलते हैं उनकी अगली दाएं टांग उठती है तो उस वक्त पिछली बाईं टांग भी उठती है। इस तरह उनका तवाजुन अगली बाईं और पिछली दाईं टांग की मदद से कायम रहता है। ऊँट इस मामले में भी मुनफरिद है। उसकी अगली और पिछली टांगें बैक वक्त एक ही तरफ उठती है। ऊँट के होंठ भी अल्लाह की खास निशानियों में से है। ऊपर का होंठ बीच में कटा हुआ होता है यानी 2 हिस्सों में तकसीम होता है और ख़ास बात यह है कि वो होंठ के उन दोनों हिस्सों को ऊपर नीचे हरकत दे सकता है। ऊँट के पानी पीने की रफ्तार और मिकदार भी हैरत अंगेज है। वो अपने जिस्मानी वज़न के 1/3 हिस्से के बराबर पानी पी लेता है। उसके पानी पीने की रफ्तार 10 से 27 लीटर फी मिनट होती है। इसका मतलब ये हुआ कि वो 1.5 लीटर पानी 7 से 18 बोतल पानी 1 मिनट में पी लेता है। पानी पीने के अमल में ये तेज़ रफ्तारी ऊँट की लंबी नाक की बदौलत ही मुमकिन होती है क्योंकि उसको पानी पीने के दौरान सांस लेने में कोई दिक्कत और तकलीफ नहीं होती। ये तो पानी पीने की रफ्तार का अजीब मामला था। एक वक्त में ऊँट पानी की कितनी मिकदार पी सकता है ये भी ऊँट की हैरत अंगेज खुसूसियात में से है। चुनांचे वो एक वक्त में 106 लीटर पानी पीने की सलाहियत रखता है। ये मिकदार 1.5 लीटर पानी की 70 बोतलों के बराबर है।
اب ایک دن میں پانی پینے کی زیادہ سے زیادہ مقدار 170 لیٹر ہے، جو 1.5 لیٹر والی 113 بوتلوں کے برابر ہے۔ اونٹ کے عظیم جسم کے مقابلے میں اس کا سر چھوٹا ہوتا ہے، چونکہ اس کا سر براہ راست سورج کی شعاعوں کی زد میں رہتا ہے۔ گرمی میں اس بات کے امکانات ہے کہ اس کے دماغ کی خلیات متاثر ہو جائیں۔ اس کا دماغ والا حصہ اس کی کھوپڑی کی گولائی میں ہوتا ہے۔ اس کی کروی ساخت کی وجہ سے دماغ والا حصہ کبھی بھی مکمل طور پر سورج کی شعاعوں کی زد میں نہیں رہتا۔ اونٹ کی آنکھ کی ایک منفرد خصوصیت یہ ہے کہ اس کی آنکھ کے اندر ایک باریک اور شفاف جھلی ہوتی ہے، جو ریت کے طوفان میں آنکھ کو مکمل طور پر ڈھانک لیتی ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اونٹ اس بند جھلی کے اندر سے بھی دیکھ سکتا ہے۔ آنکھ کو گرم اور خشک موسم میں نمی کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ آنکھ خشک ہو کر سوکھنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک غدہ رکھ دیا ہے جو اس کی آنکھوں کو نمی مہیا کرتا ہے۔ اونٹ کی ناک بھی کچھ کم حیرت ناک نہیں ہے۔ اس کی ناک لمبی ہوتی ہے، اس کے نتنوں میں بند اور کھلنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ناک کی لمبی نالی کا فائدہ یہ ہے کہ گرم ہوا کی بڑی مقدار کو نتنے میں بند کر کے مقید کر لیتا ہے، اور اس میں آبی بخارات کی مدد سے گرم ہوا کا درجہ حرارت کم کر کے اس کو نم کیا جاتا ہے۔ اس کی نتنے سامنے کی جانب سیدھے نہیں ہوتے بلکہ ترچھے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے کھلے نتنوں میں بھی ریت براہ راست اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ گال کے اندرونی جانب انگلی نما ابھار ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے منہ کانٹوں سے زخمی نہیں ہوتا۔ اونٹ کے دانت تعداد میں 34 ہوتے ہیں۔ اوپر کے جبڑے میں کترنے والے دانت نہیں ہوتے۔ اس کے دانت مستقل بڑھتے رہتے ہیں، اس لیے اونٹ ان کو مسلسل رگڑتا رہتا ہے تاکہ ایک خاص حد سے آگے نہ بڑھیں۔ اونٹ کا ہاضمہ بھی نہایت قوی ہوتا ہے۔ خشک سالی کے دوران یہ سوکھے پودے، درختوں کی ٹہنیاں، یہاں تک کہ چمڑا، خیمے اور ہرن وغیرہ کی ہڈیاں تک کھا لیتا ہے۔ ان چیزوں کو ہضم کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اونٹ کی ایک خاص صفت ایسی ہے جس کے آگے پہیوں والی گاڑیاں اور مشینیں بھی اپنی ہار ماننے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ یہ خصوصیت اونٹ کے پاؤں کے تلوے میں ہے۔ یہ موٹے، نرم اور مضبوط پیڈ ہیں۔ ریگستان میں جہاں ریت کے تودے اور پہاڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں، جہاں ریت کی دبیز تہیں میدان میں بچھی ہوتی ہیں، وہاں ایک حد تک تو ٹینکر اور ٹرک وغیرہ کام کرتے ہیں، لیکن گرمی میں ریگستان کی آگ کی تپتی ہوئی ریت میں ربڑ کے ٹائر جواب دے جاتے ہیں۔ وہاں صرف یہ صحرائی جہاز ہی اپنا سفر جاری رکھتا ہے اور اپنی زندگی بھی قائم رکھتا ہے، اور دنیا کو یہ پیغام دیتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر پیدا کیا ہے، اور میرے اندر غور کرنے والوں کے لیے حق تعالیٰ شانہ کی قدرت کے عجیب نمونے ہیں۔ آخر میں حدیث ارینا کی مختصر وضاحت کرنا میں مناسب سمجھتا ہوں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی میں اس حدیث کا معمولی رد و بدل کے ساتھ ذکر آیا ہے۔ حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ قبیلہ ارینا کے کچھ لوگ مدینہ منورہ آ کر کے مسلمان ہوئے اور وہیں رہنے لگے۔ وہ لوگ وہاں بیمار ہو گئے۔ ایک روایت کے مطابق ان کے رنگ زرد پڑ گئے اور پیٹھ بڑھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا کہ اگر تم تمہارے اونٹوں میں جا کر رہو، ان کے دودھ پیو اور دوا کے طور پر ان کے پیشاب کا استعمال کرو تو تمہاری صحت درست ہو جائے گی۔ اس حدیث کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر ناقابل برداشت حملے کیے گئے۔ بعض لوگوں نے تو حدیث سے ہی انکار کر دیا، بعض نے اس کو پیشاب کے بجائے وہ دودھ قرار دیا جو حیوان بچہ جننے کے بعد دیتا ہے، اور کچھ لوگ نے اس حدیث سے پہلو تہی اختیار کرنے کی کوشش کی، لیکن حدیث میں پیشاب کا لفظ ہے اور کسی تعویل کا محتاج نہیں ہے۔ طبی تحقیقات کے نتیجے میں اونٹ کے پیشاب
پیشاب سے دنیا کو کینسر کی ایک مؤثر دوا بھی حاصل ہوئی ہے، اور جگر کے کینسر کے لیے تو اس کو ایک اکسیر نسخے کی حیثیت حاصل ہے۔ جو لوگ خنزیر جیسے غلیظ جانور کا گوشت اور دوسرے ناپاک اجزاء استعمال کرتے ہیں، یہ حدیث اس کا منہ بند کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے دوستو، اونٹ کی خلقت میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص قسم سے اور خاص قسم کے صفت سے پیدا کیا ہے۔ ہمیں اور آپ کو ہمیشہ اللہ کی خلقت پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اس سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے، ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، اور اللہ کی قدرت کا اور اللہ کی طاقت کا ہمیں اور آپ کو علم ہوتا ہے۔